فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو لازم ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری سنتوں کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آج بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، ہمارے پاس ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے محبوب کیوں نہیں بن پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک حدیث کے اندر ہے، قرطبی کی روایت ہے کہ کوئی بھی بات بغیر عمل کے اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیت اللہ کے ہاں اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک میرے طریقے کے مطابق نہ ہو، یعنی عمل سنت کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آج ہم منہ بھر کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ ہماری نمازیں کیا سنت کے مطابق ہیں؟ ہماری معاشرت کیا سنت کے مطابق ہے؟ حال تو یہ ہے مسلمانوں کی جو صفت قرآن نے بیان فرمائی صحابہ کرام کی، فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا آپس میں یہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، یعنی ان کے معاملات اگر جھگڑا ہو جائے تو بہت جلدی قابو کر لیتے، حق پر ہونے کے باوجود کہ امت مسلمہ میں جھگڑا نہ ہو اپنا حق چھوڑ دیتے، اور معاندین اسلام کے خلاف سخت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ہمارے آپس کے جھگڑے ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر کے ہم اتنی لمبی دشمنی کر ڈالتے ہیں، شاید معاندین اسلام کے ساتھ اتنی سخت ہماری دشمنی نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ایک بارش جگہ کی وجہ سے جھگڑا، پوری زندگی کئی نسلیں بول چال بند، ایک ہی گھر کے، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بول چال بند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بارش جگہ دبا لی تھی، دیوار ہماری جگہ میں بنا لی، نالی ہماری جگہ میں کیوں نکال دی، دکان ہماری لے لی۔ اس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انا زعیم ببیت فی غبض الجنہ، میں لمن ترک المراء وهو محق، فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود صرف اس لیے جھگڑا اپنا حق چھوڑ دے کہ جھگڑا نہ ہو، تو فرمایا میں اس کے لیے جنت کے بالکل بیچ میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون ذمہ داری لے رہا ہے؟ حضور ذمہ داری لے رہے ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو کیا حضور کی ذمہ داری جھوٹی ہو سکتی؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر حق پر آپ ہیں پھر بھی آپ چھوڑ دیں اپنا حق تاکہ امت میں جھگڑا نہ ہو، لوگوں میں جھگڑا نہ ہو، تو اس صورت میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنائیں اور ہم آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ دیں۔ ہم دشمنیاں اگر کریں بھی کسی سے تو آہستہ آئے، دیکھو اللہ والوں کی پہچان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور آج ہم کسی سے دشمنی، کوئی مزاج کے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم اتنے زیادہ تیزی کے ساتھ دشمنی پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احبب حبیبک ہونما، دوستی کرو تو دھیرے دھیرے دوستی کرو کسی سے، وابغض بغیضک ہونما، ہو سکتا ہے کل تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن بن جائے گا تو تم نے راز سے دوستی جب تھی تب اگل دیے تھے، اب وہ تمہارے راز کو لے کر کے تمہارے ساتھ کھلواڑ کرے گا، تم کو کھلونا بنائے گا وہ۔ اور فرمایا وابغض بغیضک یوما، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہو جائے تو دشمنی بھی آہستہ آہستہ کرو۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما، ہو سکتا ہے اس سے کل پھر دوستی ہو جائے، جب کل دوستی ہو جائے گی تو پھر نظروں سے نظریں نہیں ملا پاؤ گے کہ ہم نے تو ان کے خلاف یہ بھی کر ڈالا تھا، اس کے مقدمے ٹھوک دیے تھے، ہم نے ان کو جیل پہنچا دیا تھا، اب بول چال ہو گئی تو نگاہ سے نگاہ کیسے ملائیں؟ ایک ہی گھر کے پاس رہتے ہیں، وہ اپنے دروازے سے نکل رہے، تم اپنے دروازے سے نکل رہے، لیکن اس پر دونوں بھی جھکے ہوئے، کیوں؟ دشمنیوں میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، امت ایک ایک چیز بتا دی، ایسے زندگی گزارو۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا